مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم اپنا موضوع رزق میں خیر و برکت کے اسباب لے کر کے پھر حاضر ہوئے ہیں، اور جس سبب پر گفتگو ہو رہی تھی وہ ہے علوم شرعیہ، کہ علوم شرعیہ کا حاصل کرنا، علوم شرعیہ میں مشغول ہونا، یہ بھی ایسا بہترین عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے مال اولاد رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ بات یہاں تک، اس سے پہلے ایک حدیث میں نے بتائی تھی پچھلی نشست میں، وہ حدیث مکمل نہیں ہو سکی تھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، کہ پوری کی پوری دنیا ملعونہ ہے، یعنی انسان کو، بندوں کو اللہ سے دور کر دینے والی ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت سے غافل کر دینے والی ہے۔ صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہیں۔ وہ 4 کیا ہیں؟ نمبر 1 عالم ہے، نمبر 2 متعلم ہے، نمبر 3 ذکر الہی ہے، نمبر 4 دنیا کی ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ شخص جو اللہ کو محبوب ہو۔ اللہ کے محبوب اعمال کو کرنا، یہ بھی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتا ہے، تو اس کا بڑا راستہ ایک ہے کہ وما والا، اللہ کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو وہ اپنائے۔ اللہ کو محبوب پسندیدہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا ایمان، توحید، اسلام اللہ کو بڑا پسند ہے، ایمان بالرسول، اتباع سنت بہت پسند ہے، شرک، کفر، نفاق، بدعات سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، یہ پسند نہیں ہے، مبغوض ترین چیزیں ہیں۔ عقیدے کے بعد اعمال کو لے لیں، نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، بہت ساری چیزیں، یہ چند کے ہم نے نام لیے ہیں۔ جو عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ کے محبوب چیزوں پر عمل کرنا، یا اللہ کی محبوب ترین چیزیں جو ہیں، وہ چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے انسان جڑ جائے تو پھر کیا پوچھنا۔ صحیح مسلم وغیرہ کی وہ حدیث قدسی، صحیح ہے ان کی حدیث قدسی بدرا غور کرے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی وجہ سے ہمارا تقرب حاصل کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی پابندی کریں جو ہم نے ان پر فرض قرار دے دیا ہے۔ ما تقرب الی عبد، کوئی انسان کسی ذریعے سے میرے قریب پہنچتا ہے تو فرائض ہیں جو ہم نے بندے پر فرض کی ہیں، فرائض کی پابندی انسان کرے۔ اور فرائض 2 قسم کے ہیں، ایک فرائض وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسرے فرائض وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ کے فرائض
توحید، روزے، نماز، اتباع سنت، اور حقوق العباد کے فرائض، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ احسان، پڑوسی کے ساتھ سلوک، بیوی بچوں کے حقوق. تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، سب سے زیادہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے تو ان فرائض کی پابندی کرنے سے. پھر آگے ذرا سنیں، آگے فرماتے اللہ سن وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرا بندہ فرائض ادا کر کے تو میرا تقرب حاصل کیا، لیکن فرائض کے بعد میرا بندہ نوافل عبادت کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے. روزانہ جتنا نفل پڑھتا ہے اتنے پڑھنے کے حساب سے میرے قریب آتا رہتا ہے. ایک دن بندہ نوافل کی پابندی کرتے کرتے اتنا میرے قریب آ جاتا ہے، اتنا میرے قریب آ گیا، اللہ فرماتے حتی احببتہ، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں ناظرین، انسان اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیے اس پر رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں پھر جب بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، نوافل کی پابندی کرتے کرتے ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا کہ اس بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا اور اس کو میری محبت حاصل ہو گئی. اور جب میں کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے آنکھ بننے کا، کان بننے کا، ہاتھ بننے کا، پیر بننے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے آنکھ پر کنٹرول کر لیتا ہے. اب اس کی آنکھ کو انہی چیزوں کو دیکھنے دیتا ہے جن چیزوں کے دیکھنے میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے. اللہ اس کے آنکھ کو ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے محفوظ کر دیتے ہیں جن کا دیکھنا اللہ کو ناپسند ہے. کان سے اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو سننے کی توفیق دیتے ہیں، مشغول کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن سکے. اس کے کانوں کو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں جن چیزوں کا سننا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کان کی طرح سے حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سے ہاتھ، اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس ہاتھ سے وہی سب کچھ میں کرنے دیتا ہوں جس کا کرنا مجھے محبوب ہے. اس ہاتھ کو ان تمام چیزوں سے روک لیتا ہوں جن چیزوں کا کرنا اور پکڑنا ہمارے مرضی کے خلاف ہے، ہمیں ناراض کرنے والا ہے. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، اپنے پیر کے ذریعے وہی وہ جا سکتا ہے جہاں جانا اللہ کو پسند ہے. ہر محبوب جگہ جانے کے اللہ توفیق دے دیتے ہیں اور ہر ایسے مقام پر حاضری دینے اور جانے سے اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو روک لیتے ہیں جہاں جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ناظرین بات یہ چل رہی تھی کہ یہی چار چیزیں ہیں دنیا میں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. عالم ہے، متعلم ہے، ذکر الہی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالی کے محبوب اور پسندیدہ اعمال اور چیزیں ہیں. ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالی سے توڑ دینے والی اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی ہیں. اسی اللہ نے فرمایا
الدنیا کلھا ملعونہ، ملعونہ یعنی مبعدہ۔ ملعونہ کا ایک معنی اور بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ملعونہ کے معنی مطرودہ کے ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزوں کو ہمیشہ نیک لوگوں نے دھتکار دیا ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت ان چیزوں کی لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتی۔ انبیاء، پیغمبر، صحابہ، اولیاء، نیک لوگ جن کو دین کی اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی چیزوں کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک صرف قدر و قیمت چار کی ہوتی ہے: عالم، متعلم، اور اسی طرح سے ذکر الہی، اور اللہ رب العالمین کے محبوب اور پسندیدہ چیزیں اور اعمال۔ جس طرح سے اللہ کے نزدیک بہت ساری اعمال محبوب ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نزدیک بہت ساری چیزیں بھی محبوب ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولیاء بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اور بہت ساری چیزیں، اعمال کے علاوہ، عبادات کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، اور ان میں ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دینے والی ہیں۔ تو اتنی تفصیل جو میں نے بتائی اس بات کی وضاحت کے لیے کہ علوم شرعیہ حاصل کرنا اور علوم شرعیہ میں مشغول ہونا، یہ حدیث کے میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں۔ علوم شرعیہ کا مطلب یاد رکھیے گا ناظرین، یعنی وہ علوم جو شریعت لے کر کے آئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر کے آئے تھے وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ انسان جب کتاب اللہ، سنت رسول سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت دیتے ہیں۔ بلکہ بعض اسلاف تو یہ کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ یہ جو طالب علم ہوا کرتے ہیں، علوم شرعیہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے پتہ نہیں امت پر کتنی آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم یہی موضوع آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے اور اس کی تکمیل کریں گے۔ رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم آپ حضرات سے گفتگو کر رہے تھے ان چار چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ آئیں ذرا اب کچھ ایسی احادیث یا ایسی آیات سنتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہو کہ انسان جب علوم شرعیہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دیتے ہیں، تاکہ موضوع واضح ہو جائے۔ اس سلسلے میں امام ترمذی اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بڑے امام جو ہیں، بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمی تھے، دو سگے بھائی تھے، ایک بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا۔ یہ دونوں سگے بھائی آپس میں پڑوسی میں رہا کرتے تھے، اپنا اپنا مکان بنا کر کے۔ ان دونوں میں سے ایک کا معاملہ تو یہ تھا، فَكَانَ يَأْتِي إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی اور وہ شخص اٹھا اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ جاتا، آپ کے محفل میں آ کر کے قرآن یاد کرتا، حدیثیں یاد کرتا۔ آج کی اصطلاح میں سمجھیں کہ علوم شرعیہ حاصل کرنے میں وہ مشغول ہوتا، آپ کے احادیث، آپ کے فتاوے، ساری چیزوں کو یاد کرتا۔ صبح سے شام تک وہ بیٹھ کر کے یہی کام کرتا۔ دوسرا بھائی جو تھا، فکان یحترف، وہ اپنے روزی روٹی اور کاروبار میں لگا تھا،
اپنی کھیتی باڑی جو بھی ہو سکتی ہے، جو بھی تھا، وہ اپنے کاروبار اور اپنے پیشے میں لگا رہتا تھا۔ لیکن اس کا بھائی جو صبح ہی نبی علیہ السلام کے پاس روزانہ آ کر کے بیٹھ جاتا، وہ تو گھر کے باہر ہے اللہ کے رسول کے پاس۔ اب وہ دھندا کرنے والا، کاروبار کرنے والا اور پیشہ کرنے والا جو بھائی تھا، وہ جب اپنے جانوروں کو چارہ ڈالنے لگے تو دیکھتا ہے کہ اس بھائی کے جانور بھی چارے اور پانی کے محتاج ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے بھائی کے جانوروں کو بھی چارہ پانی دے دیتا۔ ایسے ہی گھریلو معاملات میں اپنے بچوں کی طرح اس کے بچے کو دیکھ لیتا، اپنے کھیت، اپنے باغات، اپنے کاروبار کے علاوہ اس کے بھی حصے والے کاروبار کو دیکھ لیتا۔ ایک دن بڑا تنگ ہوا، کافی عرصے تک اس نے یہ کام کیا، چلو آج گیا ہے کبھی چھوڑ دے گا، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھنے والا شخص جو تھا وہ برابر مستقل آتا رہا، کبھی اللہ کے رسول کے مجلس کو چھوڑ کر کے اپنے کاروبار میں نہ لگا، اور اس کو اور بے فکری تھی، کیوں؟ اس کا بڑا بھائی جو تھا وہ سب کچھ کر لیتا تھا۔ ایک دن کاروبار و دھندا کرنے والا بھائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے شکایت کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ اپنے جانور اور مویشی کا خیال، نہ اپنے کاروبار اور اپنے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ میں کب تک اس کا کام دیکھتا رہوں؟ میں اپنا کاروبار دیکھوں، اپنا پیشہ دیکھوں، اپنی روزی روٹی کا انتظام کروں، اپنے جانوروں کو چارہ دوں، پانی پلاؤں، اس کے جانوروں کا، اس کے کھیتی باڑی، اس کے باغات کو ہم دیکھتے رہیں؟ کب تک ہم اس کا دیکھتے رہیں؟ اب میں آئندہ نہیں دیکھوں گا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، شکایت کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس کو اپنی مجلس سے اٹھائیں اور بھگا دیں، اور یہ میرا بھائی آ کر کے اب اپنا کاروبار سنبھالے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ روزانہ آ کر کے بیٹھ گیا اور میں اس کا کاروبار دیکھتا رہوں اور ساری پریشانی میں اٹھاؤں؟ نبی علیہ السلام سے جب اس نے شکایت کیا تو نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، ناظرین، وہی سننے کے لائق ہے۔ علوم شرعیہ سے جڑنے والوں کے کاروبار، عمل، روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم کیوں اس کو اٹھانا چاہتے ہو؟ یہ آ کر کے کون سا فضول کاموں میں ٹائم صرف کر رہا ہے؟ یہ آتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، حدیثیں یاد کرتا ہے، مجلس میں شریک ہوتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ ایسا کرو، تم اس کے کاروبار کو جیسے آج تک سنبھالتے رہے، اس کی زمین، اس کے باغات، اس کے جانوروں کو جیسے آج تک کھلاتے پلاتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کا جیسے خیال رکھتے رہے، آئندہ بھی رکھو۔ لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ، تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ آج تک جو تمہیں رزق مل رہا ہے اسی کی برکت سے مل رہا ہے۔ طالب علم کی دیکھ بھال اور طالب علم سے جو محبت کرتے ہیں، طالب علم کی جو مدد کرتے ہیں، مدد کرنے والوں کے بھی کاروبار اور روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ بات بالکل واضح ہے، علم کوئی اور حاصل کر رہا ہے اور اس کے تحصیل علم کی برکت سے مال اور دولت رزق کسی اور کو مل رہا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے جو ہم نے آپ کو سنایا، بڑی بات واضح ہو گئی کہ علوم شرعیہ حاصل کرنے والے کو اللہ برکتوں سے نوازتا ہے۔ علوم شرعیہ حاصل کرنے والوں سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کے مال اور رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے بھی مال اور اولاد میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں جو طالب علم کا تعاون کرتے ہیں، جو اس کی مدد کرتے ہیں، جس کا بھی تھوڑا سا تعلق علوم شرعیہ سے ہو گیا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمیں تو بات یاد آئی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور جانتے ہیں
ہندوستان میں مشہور شہر لکھنؤ میں ایک ہندو تھا، نول کشور ہندوستان کے مشہور پرنٹنگ پریس میں تو اس کا پریس تھا، اور وہ تھا غیر مسلم ہندو، لیکن قرآن چھاپتا تھا، حدیثیں چھاپتا تھا، دینی ساری کتابیں وہ چھاپتا تھا۔ نہ اس کو دینی کتاب پڑھنی آتی تھی، نہ ان پر عمل کرتا تھا، نہ ان کو سیکھا اس نے، صرف پریس میں غیر مسلموں سے زیادہ، بلکہ آپ تجربہ کریں گے ناظرین، پرانی آج سے 40-50 سالہ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہر کتاب کے مطبع نول کشور لکھنؤ، مطبع تابع و ناشر نول کشور لکھنؤ، جتنی کتابیں میں نے کہا تفسیر کی بخاری مسلم تک اس کے پریس سے چھپتی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو سمجھایا، منع کیا، ارے بھائی یہی تم قرآن و حدیث مسلمانوں کی کتابیں چھاپتے رہو گے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا بات اصل یہ ہے، ہم قرآن تفسیر حدیث کی کتابیں یہ مسلمانوں کی مذہبی اور دینی کتابیں اس لیے اپنے پریس سے چھاپتے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا ہے جب سے میں نے مسلمانوں کی اسلامی کتابیں، قرآن، تفسیر، حدیث، علوم شرعیہ کی کتابیں جب سے ہم چھاپنے لگے، اتنی برکت ہمارے پریس میں، ہمارے آمدنی میں ہوئی ہے کہ آج تک اتنی برکت کبھی ہمارے پریس میں ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو ناظرین، ہم تمام لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خیر و برکت کا جو معاملہ ہے، علوم شرعیہ حاصل کرنے کے کئی شکل ہیں۔ ایک ہے حاصل کرنا، دوسرا ہے اس کی نشر و اشاعت کرنا، تیسرا ہے پڑھانا، عالم بھی متعلم بھی۔ ایک انسان عالم ہے، وہ اگر دنیا کا کاروبار کرتا ہے علم کو چھوڑ کر کے، تو اس کو وہ برکت نہیں ہوتی جو برکت اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے روزی روٹی میں دے رکھا ہے۔ آپ کبھی غور کریں گے، محلے کے مالدار سے مالدار ترین انسان تک وہ خوشحالی، گرچہ عالم کے پاس پیسہ کم ہو، آمدنی کم ہو، لیکن اللہ ایسی برکت دیتے ہیں کہ اس عالم کے تھوڑے سے بھی آمدنی میں نہ اس کا کوئی کام رکتا ہے، نہ کبھی وہ پریشان حال ہوتا ہے، اور ہمیشہ دیکھیں گے ناظرین پورے محلے میں سب سے صاف ستھرا کپڑا پہننے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ علوم شرعیہ سے تعلق قائم کر لینے کے برکت ہے۔ ایک انسان اگر علوم شرعیہ کے لیے مدرسہ قائم کرتا ہے، اس مدرسے کے پیچھے اگر وہ محنت کر رہا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے اس کو بھی نوازیں گے۔ حاصل کلام یہ کہ علوم شرعیہ کے حاصل کرنے، پڑھنے جس انسان کا بھی کسی بھی ناحیے سے تعلق ہو گیا علوم شرعیہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور خیر و برکت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں علوم شرعیہ حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اگر حاصل نہیں کر سکتے تو حاصل کرنے والوں سے کم مدد بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم علوم شرعیہ حاصل کرنے والوں سے محبت کریں۔ ممکن ہے ان سے محبت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خیر و برکت کا سبب بن جائے۔ ناظرین، وقت اختتام کو پہنچا اور اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلی نشستوں میں آپ سے کرتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر